خلافت سیشن 2 سابق بریگیڈیئر مستنصر بلّہ خلافت سیشن 2 سابق بریگیڈیئر مستنصر بلّہ ٹانبی کہتا ہے کہ مجھے اسلامی تہذیب کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب نے نہ تو کسی موروثی تہذیب سے جنم لیا اور نہ وہ کسی گزشتہ تہذیب سے منسلک تھے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹانبی کہتا ہے کہ مجھے اسلامی تہذیب کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب نہ تو کسی موروثی تہذیب سے نے جنم لیا اور نہ وہ کسی گزشتہ تہذیب سے منسلک تھے۔ مزید برآں اس نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اسلام سنی اور شیعہ فرقوں میں بٹ گیا جیسا کہ عیسائی مذہب کیتھولک اور آرتھوڈاکس گرجاؤں میں تقسیم ہو گیا، لیکن اسلام میں سنی اور شیعہ کی تقسیم نہ تو اتنی سخت تھی اور نہ ہی تاریخی نتائج کے لحاظ سے اتنی سنگین تھی جتنی کیتھولک اور آرتھوڈاکس رومنز کے گرجاؤں میں تھی۔ اس کے بعد ٹانبی ان تہذیبوں کا ذکر کرتا ہے جو آج تک دنیا میں آ چکی ہیں۔ مختصر طور پر، نمبر 1، مصری تہذیب ایجپٹیک سویلائزیشن وہ ابتدائی تہذیب ہے جس نے کسی تہذیب سے جنم نہیں لیا۔ یہ تہذیب 4000 قبل مسیح دریائے نیل کے علاقے میں ظہور پذیر ہوئی۔ 2، انڈین ابتدائی تہذیب تھی۔ انڈین یہ ابتدائی تہذیب تھی جس نے کسی تہذیب سے جنم نہیں لیا۔ انڈین ساحل پر ابتدائی عیسوی دور میں جنم لیا اور جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل پر پھیلی ہوئی تھی۔ 3، مینوان تہذیب۔ مینوان ابتدائی تہذیب جس نے کسی تہذیب سے جنم نہیں لیا۔ اس سے ہیلینک اینڈ سیریاک تہذیبوں نے جنم لیا۔ ایجین جزائر میں 8000 قبل مسیح میں جنم لیا۔ یہ یونان اور ترکی کے مغربی کی طرف ہیں۔ ایجین آئلینڈز یونان اور ترکی کے مغرب کی طرف ہیں۔ اس نے 8000 قبل مسیح میں جنم لیا۔ یونان اور ترکی کے قریبی سمندر میں پھیلے ہوئے جزائر کا علاقہ ہے۔ 4، سینک تہذیب ابتدائی تہذیب تھی۔ مشرق بعید فار ایسٹرن سوسائٹی نے اس تہذیب سے جنم لیا۔ سینک تہذیب نے کسی تہذیب سے جنم نہیں لیا۔ اس نے چین میں 1500 قبل مسیح دریائے یلو ریور کی وادی میں جنم لیا۔ 5، سومیرک ابتدائی تہذیب تھی۔ اس تہذیب نے بھی کسی تہذیب سے جنم نہیں لیا، جبکہ بیبلونک اور ہٹائٹ تہذیبوں نے اس سے جنم لیا۔ اس نے دریائے فرات یعنی لوور ٹیگرس یوفریٹس ویلی کی وادی میں 3500 قبل مسیح میں جنم لیا۔ 3500 قبل مسیح میں جنم لیا۔ 6، مین تہذیب یہ تہذیب بھی کسی پچھلی تہذیب کی مرہون منت نہیں۔ اس سے یوکیٹک اور میکسک تہذیبوں نے وسطی امریکہ کے جنگلوں میں 500 قبل مسیح میں جنم لیا۔ 7 اور 8، یوکیٹک اور میکسک تہذیبیں دونوں کی ابتدا مین تہذیب سے یوکیٹک علاقے میں ہوئی۔ یوکیٹک علاقے میں 629 بعد اے ڈی میں ہوئی۔ 629 عیسوی میں ہوئی۔ 9، ہتائٹ تہذیب سومیرک تہذیب سے معرض وجود میں آئی، لیکن اس کا مذہب سومیرک نہیں تھا۔ اس کی ابتدا شام سے اوپر کے علاقے
ایپاڈوشیا میں ہوئی۔ ہتائی تہذیب اور سمیرک تہذیب، اس کی ابتدا شام سے اوپر کے علاقے ایپاڈوشیا میں ہوئی۔ 10 شامی سیریاک تہذیب، یہ تہذیب منون تہذیب سے منسلک تھی، اس سے ایرانی اور عربی تہذیبیں منسلک ہوئیں۔ ایرانی اور عربی تہذیبیں منسلک ہوئیں۔ 1100 قبل مسیح شام کے علاقے میں جنم لیا۔ 1100 قبل مسیح شام کے علاقے میں جنم لیا۔ ہیلینک بیبلونک تہذیب، بیبلونک تہذیب، یہ تہذیب سمیرک تہذیب سے قریبی طور پر منسلک تھی۔ 1500 قبل مسیح میں عراق میں جنم لیا۔ 12-13 ایرانی عربک اسلامی تہذیب، اسلامک سویلائزیشن، یہ تہذیبیں اسلامی تہذیب سویلائزیشن میں ضم ہو گئیں۔ یہ دونوں تہذیبیں شامی یعنی سیریاک تہذیب سے منسلک تھیں، اور 1516 عیسوی میں بعد وفات 16 عیسوی میں اسلامی تہذیب سے میں ضم ہو گئیں۔ ایرانی تہذیب کا علاقہ اناطولیہ، ایران اور دریائے اکسس تھا، جبکہ عربی تہذیب کا علاقہ عرب، عراق، شام، شمالی افریقہ تھا۔ ان تہذیبوں کی ابتدا 1300 قبل مسیح میں ہوئی۔ مشرق بعید میں مین باڈی 14 مشرق بعید مین باڈی، فار ایسٹرن مین باڈی، اس تہذیب کا بڑا حصہ سنک تہذیب سے منسلک ہے۔ اس کی ایک شاخ جاپان میں ہے، جس کی ابتدا 500 عیسوی سے قبل چین میں ہوئی۔ 15 مشرق بعید، فار ایسٹرن جاپنیز آف شوٹ، مشرقی بعید جاپانی شاخ، یہ مشرقی بعید میں فار ایسٹرن مین باڈی کی شاخ ہے۔ اس کی ابتدا 500 عیسوی کے بعد جاپانیز آرچوپیلاگو میں ہوئی۔ 500 عیسوی کے بعد 16 انڈک تہذیب، یہ ابتدائی تہذیب تھی، اس سے ہندو تہذیب نے جنم لیا۔ اس کی ابتدا دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں میں 1500 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی ابتدا دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں میں 1500 قبل مسیح میں ہوئی۔ 17 ہندو تہذیب نے انڈک تہذیب سے 800 بعد از وفات عیسوی میں قبل شمالی ہندوستان میں جنم لیا۔ ہندو تہذیب نے انڈک تہذیب سے 800 عیسوی میں سے قبل شمالی ہندوستان میں جنم لیا۔ 18 ہیلینک تہذیب منون تہذیب سے منسلک تھی، لیکن زیادہ قریب بھی نہ تھی۔ اس سے مغربی عیسائیت، ویسٹرن کرسچنڈم اور آرتھوڈاکس عیسائیت، آرتھوڈاکس کرسچنڈم یعنی مغربی تہذیب نے جنم لیا۔ ہیلینک اور منون تہذیبوں سے مغربی تہذیب نے جنم لیا۔ اس تہذیب کی ایجین جزائر اور ساحلوں میں 1100 قبل مسیح نے جنم لیا۔ اس تہذیب نے ایجین جزائر اور ساحلی علاقوں میں 1100 قبل مسیح میں جنم لیا۔ یہ یونان اور ترکی کے قریبی سمندر کے پچھلے پھیلے ہوئے جزائر ہیں۔ یونان اور ترکی کے مغرب کی طرف سمندر میں پھیلے ہوئے جزائر ہیں، ایجین آئلینڈز۔ ہیلینک تہذیب نے منسلک سی اس کے روس میں ہے۔ 19 آرتھوڈاکس عیسائیت یعنی آرتھوڈاکس کرسچن مین باڈی ہیلینک تہذیب، اس نے ہیلینک تہذیب سے منسلک ہے۔ اس کی ایک شاخ روس میں ہے۔ اس کی ابتدا 700 عیسوی میں اناطولیہ میں ہوئی۔ 20ویں آرتھوڈاکس عیسائیت روسی شاخ، آرتھوڈاکس کرسچن رشین آف شوٹ، یہ آرتھوڈاکس عیسائیت میں مین باڈی کی ایک شاخ ہے۔ اس کی ابتدا روس میں 1000 عیسوی میں ہوئی۔ مغربی 21
اور 21 آخری مغربی عیسائیت یعنی ویسٹرن کرسچنڈم تہذیب ہیلینک تہذیب سے مغربی یورپ میں 700 عیسوی قبل جنم لیا۔ مغربی عیسائیت ویسٹرن کرسچنڈم تہذیب ہیلینک تہذیب سے منسلک تھی اور مغربی یورپ میں 700 عیسوی قبل جنم لیا۔ ٹانبی لکھتا ہے کہ ان 21 تہذیبوں میں سے 16 تہذیبیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ 5 تہذیبیں جن کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے اب بھی موجود ہیں۔ ٹانبی لکھتا ہے کہ ان 21 تہذیبوں میں سے 16 تہذیبیں ختم ہو چکی ہیں اور 5 تہذیبیں جن کا ذکر کیا گیا تھا پچھلے سیشن میں شروع میں کیا اب بھی موجود ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ تہذیبیں کیسے جنم لیتی ہیں اور کیسے پھل پھول کر قائم رہتی اور ترقی کرتی ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ تہذیبیں کیسے جنم لیتی ہیں اور کیسے پھل پھول کر قائم رہتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔ ان 21 تہذیبوں میں سے 6 تہذیبیں انسان کی ابتدائی زندگی کے بعد وجود میں آئیں۔ 15 تہذیبوں نے کسی نہ کسی پچھلی تہذیب سے جنم لیا ماسوائے اسلامی تہذیب کے۔ ٹانوی لکھتا ہے کہ ان 21 تہذیبوں میں سے 6 تہذیبیں انسان کی ابتدائی زندگی کے بعد وجود میں آئیں اور 15 تہذیبوں نے کسی نہ کسی پچھلی تہذیب سے جنم لیا ماسوائے اسلامی تہذیب کے۔ عام طور پر یہ نظریہ رکھا جاتا ہے، ٹانوی لکھتا ہے کہ یہ قومیں نسلی طور پر موجودہ تہذیبوں کے افراد سے برتر تھیں۔ ٹانوی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ سازگار حالات کی وجہ سے ابتدائی تہذیبیں وجود میں آئیں۔ وہ 6 تہذیبیں جنہوں نے خود اپنی ابتدا کی، ان میں سے ایک یعنی مصری تہذیب ایجپٹیک سویلائزیشن کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیسے وجود میں آئی۔ ٹانوی لکھتا ہے کہ تہذیبوں کے آغاز سے قبل شمالی افریقہ کا تمام علاقہ صحرا اور عربین ڈیزرٹ صحرا اینڈ عربین ڈیزرٹ وافر پانی کے ساتھ ہرا بھرا تھا کہ صحرا اور عربین ڈیزرٹ وافر پانی کے ساتھ ہرا بھرا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بارشیں کم ہوتی گئیں اور تمام علاقہ بتدریج صحرا میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ انسان کے ایک گروہ نے اپنی عادات کو بدل کر بدوی طرز زندگی اختیار کر لیا۔ دوسری قسم کے لوگوں نے صحرا میں بدلتے ہوئے علاقے سے بچتے ہوئے جنوب کی طرف اور سکڑتے ہوئے سرسبز و شاداب گراسی علاقوں میں رہائش رکھی اور اپنی پرانی طرز زندگی کو قائم رکھا، تاحال اس زندگی پر قائم ہیں۔ یہ افریقی لوگ یعنی یہ افریقہ کے لوگ۔ تیسری قسم کے لوگ دریائے نیل کے جنگلوں اور دریائی کچے علاقوں مارشز میں داخل ہوئی اور انہوں نے ہر آنے والی مشکل کا سامنا کیا، جنگلات صاف کیے، فصلوں کے لیے زمین تیار کی، رہنے کے لیے مکانات بنائے اور یوں مصری یعنی ایجپٹیک تہذیب وجود میں آئی مصری تہذیب وجود میں آئی۔ باقی 5 ابتدائی تہذیبیں بھی کم و بیش اسی طرح وجود میں آئیں۔